اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ سامعین، گزشتہ کل بھی ناسازی طبیعت کی وجہ سے سبق نہ ہو سکا، اور آج بھی میں اندرون ضلع مگر مختصر سے سفر پر ہوں۔ سبق کے مزید ناغے سے بچنے کی وجہ سے تھوڑا سا آج پڑھا دیتا ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ جس کی چند آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورہ کا نام ہے سورۃ المنافقون۔ سورہ منافقون، چونکہ اس کی بالکل پہلی ہی آیت میں لفظ المنافقون آیا ہے، اذا جاءک المنافقون، تو اس لفظ کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ منافقون ہے، اور اس سورت کا عنوان مضمون بھی منافقین ہی سے متعلق ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں 11 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کی مہربانی سب پر ہے، جو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس سورہ کا شان نزول یہ ہے، سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹی عمر کا تھا اور غزوہ مریسی میں شریک تھا۔ میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ایک جگہ پر اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ سرگوشی کے ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا کہ ہمیں ان مہاجرین کو کھلانا پلانا نہیں چاہیے تاکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سے بھاگ جائیں، اور اسی طرح وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم مدینہ منورہ واپس پہنچے تو ہم عزت والے کمزوروں کو، ذلیلوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی یہ گفتگو سنی، اور سننے کے بعد اپنے چچا سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر بتایا کہ یہ تو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ سیدنا سعد ابن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گفتگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے یہ پوری گفتگو سنی، اور اس کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو بھی بلایا۔ جب عبداللہ ابن ابی کو بلایا تو اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی نے کہنا شروع کیا کہ آپ نے چھوٹے سے لڑکے کے کہنے پر کیسے یقین کر لیا؟ میں تو قوم کا سردار ہوں اور بڑا آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی
اور میں بالکل جو ہے وہ گھر کے اندر ہی قیامگاہ کے اندر ہی جو ہے وہ محصور ہو گیا۔ میرے چچا سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے بھی بڑا تعجب ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی بات پر خاموشی سادھ لی ہے۔ چنانچہ اسی واقعے پر اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے یہ سورہ مبارکہ ان کو سنائی اور فرمایا ان اللہ قد صدقک یا زید، اے زید اللہ تعالیٰ نے تیری بات کی تصدیق فرما دی۔ آپ شان صحابہ کا اندازہ لگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی عمر کے ہیں، ان کی بات اور ان کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اذا جاءک، جب آئیں وہ آپ کے پاس، المنافقون، منافق جن کے دل کے اندر کچھ ہے اور زبان کے اوپر کچھ ہے، یہ ہے کٹر قسم کے منافق۔ منافقوں کی پہلی قسم وہ ہے کہ جو منصوبہ بند طریقے سے، سوچ سمجھ کر کے، شعوری طریقے سے صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار کرتے کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں تھا، وہ ان کا ڈھنگوسلا تھا، اور پھر شام کو جو ہے اعلانیہ واپس چلے جاتے تاکہ اس ہمارے ذلیلانہ طریقے سے اسلام کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساکھ کو زک پہنچے۔ تو فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب آتے ہیں وہ آپ کے پاس منافق، قالوا، کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکا، بے شک آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لرسولہ، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یشہد، گواہی دیتا ہے، ان المنافقین، بے شک منافق، لکاذبون، جھوٹ بولنے والے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ کی اس جھوٹی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یشہد، کہ اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین، بے شک منافق، لکاذبون، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، بناتے ہیں وہ، بنا لیا ہے انہوں نے، ایمانہم، اپنی قسموں کو، ڈھال، کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر، مسلمانوں کے پاس آ کر، پھر اپنی اس منافقت کو چھپانے کے لیے قسموں پر قسمیں کھاتے۔ اور منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ خوب جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، صبح قسمیں کھاتا ہے، دوپہر میں قسمیں کھاتا ہے، شام کو قسمیں کھاتا ہے، اور یہی قسمیں جب اس کی جھوٹی قسموں کا عام مسلمانوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، پھر وہ، حالانکہ منافقوں کی جو دوسرے نمبر کی قسم ہے، پہلی قسم تو وہ ہے منافقین کی کہ جو کفر ہی کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور کفر ہی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں، ان کو تو ایک لمحے کے لیے بھی دولت اسلام نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اول مرحلہ پر اسلام کی خوبیاں دیکھ کر بہرحال بلا منافقت کے اسلام قبول کرتے ہیں، پھر جب اسلام ان سے قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس اپنے بچنے کی کوشش پر اپنے اس کمزور ایمان کو چھپانے کے لیے قسمیں کھانا شروع کرتے ہیں۔
اب جب وہ قسمیں کھا کھا کر اپنی جو ہے وہ جھوٹی مسلمانی کو ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کا علم ہو جاتا ہے، پھر بعض اوقات لوگ انہیں باور کراتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، پھر اس پر وہ مسلمانوں کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، تو یہ منافقت کا دوسرا قدم ہوتا ہے۔ اتخذوا بناتے ہیں وہ ایمانہم اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ اور روکتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، کہتے ہیں نہیں جی کچھ نہیں، وہاں ہم بھی گئے تھے لیکن بس مایوس ہو گئے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ انہم بے شک وہ ساء بہت برا ہے ما جو کچھ کانوا یعملون وہ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ منافقت بانہم بوجہ اس کے وہ آمنوا ایمان تو لاتے ہیں، ثم کفروا پھر وہ کفر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، فطبع علی قلوبہم پھر مور لگا دی جاتی ہے ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون پس وہ نہیں جانتے۔ اس قسم کا ایمان جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو کام نہیں آئے گا، وہ سوچتے ہیں کہ دونوں دیواریں لیپتے رہو، جو ہے ادھر نماز بھی پڑھ لو، روزہ بھی رکھ لو، زکوٰۃ بھی دے لو، اور ادھر جو ہے اسلام دشمنی کا بھی ظاہر یا خفیہ اظہار کرتے رہو۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ اور جب دیکھتے ہیں آپ ان منافقین کو، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ تو بھلا لگتے ہیں آپ کو ان کے بدن، ظاہر بڑے جو ہیں وہ قد و قامت والے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کر آدمی متاثر ہوتا ہے، بڑے جبے میں قبے میں اور بڑے خوشنما انداز کے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ اور جب دیکھتے ہیں آپ ان کو، تُعْجِبُكَ تو تعجب ہوتا ہے آپ کو، اجسامہم ان کے جسموں سے، وَإِن يَقُولُوا اور اگر وہ بات کریں، تسمع توجہ سے سنتے ہیں آپ، لقولہم ان کی بات کو، بڑی بنا کر کے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں متاثر کرنے کے لیے۔ یہ کأنہم خشب مسندہ، لیکن حقیقت کیا ہے منافقین کی؟ کأنہم گویا کہ بے شک وہ خشب لکڑیاں ہیں، مسندہ دیوار کے ساتھ کھڑی کی ہو۔ دیکھو ایک لکڑی وہ ہوتی ہے جو دیوار میں لگی ہوئی ہو، کھڑکی اس کی بنی ہوئی ہو، بیڈ بنا ہوا ہو اس کا، تو یہ تو کسی کام کی لکڑی ہوتی ہے۔ یہ جو منافق ہوتے ہیں فرمائے یہ اس لکڑی کی طرح ہیں کہ جو ٹیک لگا کر کے دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی جائے، وہ جلانے کے علاوہ کسی کام نہیں آتی۔ یہ منافق بھی صرف آگ لگاتے ہیں اور کسی کام کے نہیں ہیں۔ کفار کو جا کر کچھ کہتے ہیں، مسلمانوں کو کچھ کہتے ہیں اور آپس میں لڑائی کرواتے ہیں، بس لڑائی جھگڑے کی آگ بھڑکانے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ سماج اور ملک اور ریاست کے اندر اور ملت کے اندر انتشار پھیلانا، بدامنی پھیلانا، خوف پھیلانا، یہ ان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ کأنہم گویا کہ وہ خشب مسندہ دیوار کے ساتھ کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یحسبون گمان کرتے ہیں وہ، کل صیحۃ ہر آواز کو، علیہم کہ وہ آواز ان کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ان کے متعلق بتائی گئی کہ یہ بیکار ہوتے ہیں، ان کا کوئی نفع انسانیت کو نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں اور امن کو غارت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ یہ بزدل بھی بڑے ہوتے ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہر وقت یہ ڈرتے رہتے تھے کہ کب جو ہے ہمارے خلاف وحی نازل ہوگی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جائے گا
اور ممکن ہے کہ حکم آ جائے ہمارے لیے کہ ان منافقوں کے ساتھ دو ہاتھ کر لو. اسی خوف ڈر اور بزدلی کے اندر یہ جیتے ہیں. یحسبون کل صیحۃ، گمان کرتے ہیں ہر وہ بلند آواز کو، علیہم کہ وہ بلند آواز انہی کے خلاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین فرما رہے ہم العدو، وہی ہیں پکے دشمن. آپ کے اصل دشمن یہ ہیں جو کافروں سے بھی بڑھ کر آپ کی دشمنی پر اترے ہوئے ہیں. یہ سانپ، یہ آستین کے سانپ ہیں. ہم العدو، وہی پکے دشمن ہیں. فاحذرہم، آپ اپنے آپ کو ان سے بچائیں، آپ اپنے آپ کو ان سے الگ رکھیں. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، برباد کر دے اللہ تعالیٰ ان کو، کدھر وہ پھر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. فرمایا جب کہا جاتا ہے ان کو تعالوا او یستغفر لکم رسول اللہ، آؤ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بخشش کی دعا فرمائیں گے. کچھ مخلصین نے عبداللہ ابن ابی یہ کہا کہ تم منافقت چھوڑ دو، منافقت کا کوئی فائدہ نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر سچی پکی توبہ کر لو منافقت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعائیں بخشش کریں گے. تو کہنے لگا نہیں. لووا رؤوسہم، موڑ لیتے ہیں وہ اپنے سروں، یعنی سر جھاڑ کر کے کہتے ہیں چھوڑو جی ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے. عبداللہ بن ابی بھی کہنے لگا کہ ہاں مجھے کہا گیا نماز پڑھو، میں نے نمازیں پڑھی. روزے کا کہا گیا روزے رکھے، صدقہ خیرات کا کہا گیا صدقہ خیرات کرو. اب میں محمد کو کوئی جو ہے جا کر سجدہ کروں؟ اس انداز کی وہ منافق باتیں کرتے تھے. اور کبھی کہتے تھے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. عبداللہ ابن ابی ایک غزوے سے واپس آ رہا تھا اور اس نے یہی کہا کہ آگے آئے گا انشاءاللہ کہ ہم مدینہ میں جا کر جو طاقت والے ہیں وہ کمزوروں کو یعنی مہاجرین کو، مسلمانوں کو نکال دیں گے. تو اس کا لڑکا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی. تو عبداللہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اس نے یوں کہا ہے کہ اگر ہم مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، تو ہم میں سے عزت والے کمزوروں کو اور نقل کفر نباشد ذلیلوں کو نکال دیں گے. تو اس کے بیٹے عبداللہ کو اس کا پتہ چلا، اس نے آ کر راستہ روک لیا اور کہا کہ جب تک تم یہ نہیں کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان عزت والے ہیں، میں ذلیل ہوں، تب تک میں تجھے جو ہے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. بالآخر اس کو یہ کہنا پڑا. تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان کو تعالوا آؤ، یستغفر، بخشش طلب کریں گے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لووا رؤوسہم، تو وہ جھاڑ کر چلے جاتے ہیں اپنے سروں کو. ورأیتہم، اور دیکھے گا تو، اور دیکھا آپ نے ان کو، یصدون، رک جاتے ہیں وہ راہ حق پر چلنے سے. وہم مستکبرون، درا حالے کہ وہ تکبر کا اظہار کرتے ہیں. تکبر بہت بڑی بری بلا ہے، یہ انسان کو بڑی خیر سے محروم رکھتی ہے. بس آج اتنا.